السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن، آیات مقدسہ 14 تا 17 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی رہنمائی ہم سمجھ رہے تھے، ارشادات سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے سورۃ الرحمن میں اپنی تجلی القرآن کے بارے میں ہماری اہم ترین ضرورت ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے، رہنمائی ہے، جس کو سیکھنا ضروری ہے۔ کون سیکھے گا؟ انسان سیکھے گا۔ میرے عزیزو، انسان کی جب بات ہوتی ہے تو آج کا انسان بھی مراد ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج یہ کام کون کرے گا؟ ظاہر انبیاء کا سلسلہ تو مکمل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ آج کا انسان کرے گا، ہم کریں گے۔ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے بیان کی صلاحیت رکھ دی، پھر اپنی نعمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اور سب سے بڑی نعمت عدل۔ عدل بنیاد ہے، عدل روح ہے۔ عدل کریں گے تو اللہ کی کائنات جو عدل پر چل رہی ہے، ہم اس سے جڑ جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت کے سسٹم کے ساتھ جڑیں گے، مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ کے جو مقربین فرشتے ہیں اور انسان ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ عدل کے بغیر جب کائنات کا نظام نہیں چل رہا تو انسانی سوسائٹیاں کیسے چلیں گی؟ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، آج ہمارے بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے سکالرز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور نان ایشو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ایشو عدل کا نہ ہونا ہے، ظلم کا نظام قائم ہونا، عدل کا نظام نہ ہونا، یہ بڑا ایشو ہے۔ اہم ترین تو روح انسانی سوسائٹی کی عدل ہے۔ تو جب ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا، تو ساری برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ ہم برائیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی رشوت کو کرتا ہے، کوئی سود کو کرتا ہے، کوئی چغلی کو کرتا ہے، کوئی اور چیزوں کو کرتا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ کس چیز کے نتائج ہیں۔ یہ نظام ظلم کے نتائج ہیں۔ عدل کے جو نتائج ہیں وہ سارے اچھے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں۔ عدل کے نتائج مساوات ہیں، عدل کے نتائج امن و امان ہے، خوشحالی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدل کے نتائج میں سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے، اور پھر اللہ نے اپنی نعمتیں ارشاد فرما دی۔ پھر جوڑا جوڑا نعمتیں، ہر جگہ دو دو نعمتیں، الشمس والقمر ہے، والنجم والشجر ہے، اور اسی طرح آگے زمین اور آسمان ہے۔ پھر سب چیزوں پہ اللہ نے جوڑا جوڑا ارشاد فرمایا ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ پوری
انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے لیے، اور جو زمینی وسائل ہیں، رزق جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے پوری انسانیت اور مخلوقات کے لیے رکھ لیا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ میں یہ 31 مرتبہ آیت مقدسہ آ رہی ہے، اور 3 باتیں ہمیں یاد دلا رہی ہے ہر 1-2 آیتوں کے بعد۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ہر دور میں رہیں گی، قیامت تک رہیں گی۔ ہم نے جتنی جستجو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ایجادات کرنی ہے، وہ ہماری صلاحیت پہ ہے، لیکن اللہ نے ہر دور میں ہر چیز میں نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب کو پہچانو۔ رب وہ ہے جو ہمیں نقص سے نکال کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ رب وہ ہے جس نے پورا سسٹم دے دیا ہے، کائنات کا نظام دے دیا، ہمیں انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل کا نظام دے دیا ہے، وسائل دے دیے۔ ان وسائل کو عدل کی بنیاد پر ہم نے تقسیم کرنا ہے، ان کی مینجمنٹ کرنی ہے، ایک سیاسی عدل کا نظام بنانا ہے، معاشی عدل کا نظام بنانا ہے۔ یہ کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اس لیے بار بار اللہ کہیں گے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ یہ وہ حقائق ہے جن کو تم استعمال کر رہے ہو، جن کو سمجھتے ہو، پھر بھی جھٹلاتے ہو۔ میرے عزیزو، ایک تو کفار اور مشرکین جھٹلاتے ہیں، ہم مسلمان بھی تو جھٹلاتے ہیں۔ ہم کون سی اللہ کی عدل کی جو خلق ہے، عدالت ایک خلق ہے سوسائٹی کا، اور ظلم یہ شیطانی جماعتوں کا خلق ہے، تو ہم نے کون سا عدل قائم کر دیا؟ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، کیا کر رہے ہیں عدالت کے لیے، عدل کے نظام کے قیام کے لیے۔ یہاں تو ہم حیران ہوتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالرس کہنے والے، مذہبی لوگ کہنے والے، وہ کمپرومائز طریقے سے چل رہے ہیں۔ اگر سیاسی ظلم کا نظام ہے تو کمپرومائز کیا ہوا ہے، معاشی ظلم کا نظام ہے تو کمپرومائز کیا ہوا ہے، بینکاری سرمایہ پرستانہ سرمایہ داری نظام ہے تو بڑے بڑے علماء نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، اس کو جائز کرنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تبدیلی چاہتے ہیں، کمپرومائز نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ تو کیجئے اے انسان اور جنات، 2 بڑی مخلوقات ہیں، ان دونوں مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا من صلصال کالفخار، مٹی سے جو ٹھیکرا بن جاتی ہے، ایک کھٹکھٹاتی ہی مکی سے۔ وہ مٹی جو کھٹکھٹاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، ٹھیکرا ہو جاتی ہے، اس مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اللہ نے جنوں کو پیدا کیا مِن مَارِجٍ مِن نار، اس آگ سے جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے۔ جب آگ چلتی ہے، ہم آگ جلاتے ہیں تو آگ کی ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے، نیچے تو دھواں ہوتا ہے، پھر آگ جب نکلتی ہے تیز ہوتی ہے تو اس کا ایک درمیان ہے، اور پھر اوپر والا حصہ جو شعلہ ہوتا ہے، وہ جو چنگاری اور شعلہ بنتا ہے، شعلہ بن کے جب وہ اوپر نکلتا ہے تو بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آر پار نظر آتا ہے۔ اس شعلے سے اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے۔ تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اور اس کی تفصیلات اور جگہوں پر، اور جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے شعلے سے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جن و انسان اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنی پیدائش پہ غور کر لو،
یہ اللہ نے تمہاری پیدائش کی، پھر تمہیں ایسی تمہاری ربوبیت سے گزارا، پرورش کی، نشو و نما کی، ہر قسم کی کمزوری دور کر دی، تمہیں صلاحیت دے دی، عقل دے دی، اللہ رب العزت نے وسائل دے دیے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے نا، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب ہم خود تھے ہی نہیں تو ہمارا کیا ہے پھر؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہماری کیا صورتحال ہے دیکھیے ذرا۔ تو یہ ہے، جن کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، جن، جنین، مجنون، جنہ آتا ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، تو وہ چیز جو دوسروں سے پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتی، یا جس چیز کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب جن ہے، یعنی پوشیدہ چیز۔ رب المشرقین ورب المغربین، مزید اللہ کی نعمتوں پہ غور کیجئے، اللہ رب ہے دو مشرقوں کے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کے۔ مشرق سے سورج طلوع نکلتا ہے، ہوتا ہے، اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو دو مشرق، اللہ نے ایک مشرق کا پھیلاؤ ہے باقاعدہ، مختلف ڈگریوں پہ سے سورج نکلتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہم سردیوں کے اندر سورج کی کیا کیفیت ہوتی ہے، گرمیوں میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ پوری پٹی جو ہے جہاں سے اللہ سورج کو نکال رہے ہیں، طلوع فرما رہے ہیں، یہ مشرقین ہے۔ تو مختلف جگہوں سے سورج نکلتا ہے جو مشرقین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح مغربین میں غروب ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اب اسی سے موسم بنتے ہیں، اور اس کی تاثیر اصل میں اللہ زمین پہ ڈالتے ہیں، فصلوں پہ ڈالتے ہیں، زمین پہ ڈالتے ہیں، فروٹس پہ ہوتی ہے، اللہ کے رزق پہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اصل میں ان چیزوں سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رب المشرقین ورب المغربین، یہ سورج کا طلوع اور غروب اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، غروب ہونے کے بعد اللہ سے اجازت لیتا ہے، اور پھر جہاں سے نکلنا ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو نکلتا ہے، اور ہر روز اجازت لیتا ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، اجازت ہوتی ہے تو غروب طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ کہیں گے آج آپ نے ادھر سے نہیں نکلنا، غروب کی طرف سے نکلو، تو سارا کام الٹا ہو جائے گا، جس کو الساعہ کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت بڑی اہم رہنمائی ہے، ہمارے غور و فکر کے لیے ہے۔ توجہ رکھیے، غور کیجئے، اور ایک آیت بھی اگر ہم پڑھیں یا سنیں تو اس کے بعد 10 منٹ قرآن پاک بند کر کے درس مکمل ہونے کے بعد غور کریں، اللہ کو اپنے سامنے غور کرتے ہوئے، اللہ کو دیکھتے ہوئے، یہ اپنے دل کو حاضر کر کے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اپنے خلوت میں اپنے دل کے ساتھ اللہ کو جوڑ کے تو ذرا اس پہ غور رکھیے، پھر دیکھیے اس کی کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔